امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وقعت یعنی عظمت ابتداء امام بدر الدین محمود عینی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ تھی۔ فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابحاث محدثانہ لکھی ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح بخاری میں اس بحث کو بہت بسط یعنی تفصیل سے لکھا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابحاث ہیں، جو شخص طہارت کا قائل ہو اس کو میں مانتا ہوں، اور جو اس کے خلاف کہے اس کے لیے میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا نہیں۔ بحوالہ عمدۃ القاری کتاب الوضو باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 481، وفتح الباری کتاب الوضو باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246۔ یہ لفظ ان کے کمال محبت کو ثابت کرتا ہے، اور میرے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ ان کی وقعت بہت ہو گئی۔ بحوالہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 458۔ شارح صحیح بخاری حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت واضح طور پر متحقق کی ہے، اور یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اباحت پر دلیل قائم کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا استدلال نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 911 ہجری لکھتے ہیں، وقد سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فاجاب بما نصه قال وقد ظهر لي تخريجها على اصل ثابت وهو ما ثبت صحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجا موسى فنحن نصوم شكر الله تعالى فيستفاد منه فعلى شكر الله تعالى على ما من به في يوم معين من اسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر الله تعالى يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من نعمة ببرود هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي رحمة في ذلك اليوم، وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم في الشهر، بل توسع قوم حتى نقلوه إلى يوم من سنة، وفيه ما في هذا ما يتعلق بأصل عمل المولد، وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم شكر الله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من تلاوة والإتام والصدقة، وإن شاد شيء من المداح النبوية وزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخيرات والعمل الآخرة۔ محاولة حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي اور سیوطی الحاوی للفتاوى، صالح سبل الہدى ورشاد فی سیرت الخیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح مواہب الدنیا میں یہ روایت نقل کی ہے۔ یعنی شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ مجھے میلاد شریف کے بارے میں اصل تقریر کا پتہ چلا ہے۔ صحیح ہے، ان سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عاجز کنا ہوئے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، سو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا ہر سال
اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نماز، سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس معین دن کو منایا جائے تاکہ یوم عاشورہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے مطابقت ہو، اور اگر کوئی اس چیز کو ملحوظ نہ رکھے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ماہ کے کسی بھی دن منانے میں حرج نہیں، بلکہ بعض نے تو اسے یہاں تک کہ وسیع کیا ہے کہ سال میں سے کوئی دن بھی منا لیا جائے۔ بس یہی ہے جو کہ عمل مولد کی اصل سے متعلق ہے، جبکہ وہ چیزیں جن پر عمل کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ ان پر اکتفا کیا جائے، جس سے شکر خداوندی سمجھ آئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ان میں ذکر، تلاوت، ضیافت، صدقہ، نعتیں، صوفیانہ کلام جو کہ دلوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرے اور آخرت کی یاد دلائے وغیرہ جیسے امور شامل ہیں۔